بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ ہماری چل رہی تھی حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ، گرامر کے بغیر۔ کلاس نمبر 58 ہو گئی تھی اور رکوع نمبر 25 ہو گیا تھا۔ آج رکوع نمبر 26 اور کلاس نمبر 59 پڑھیں گے، یعنی آیت نمبر 211 سٹارٹ کریں گے سورۃ البقرہ کی۔ اس سے پہلے آیت نمبر 210 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کے ساتھ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آ جائے اور ان کو سب کچھ واضح کر دے، پھر یہ مانیں گے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نشانیاں رکھی ہیں پھر بھی نہیں مان رہے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے تو اس لیے اس رکوع میں بھی وہی ہوگا، انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے، سل سوال سے ہے، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کم کتنی، آتیناہم دی ہم نے انہیں، عطا کی ہم نے انہیں، من آیت بینہ نشانیاں واضح، بینہ بیان سے واضح کرنے سے ہے، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ کتنی ہم نے ان کو واضح نشانیاں دی ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو کوئی یبدل بدل دے گا، نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے، ما جاءتہ جو آ گئی ان کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی نشانی آ گئیں تو پھر انہوں نے ان کو بدل دیا، تو پھر یہ جان لیں کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تورات بدل ڈالتے تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دی اس کی نہ قدری کرتے تو اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے۔ زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، زُجِّنَ مزین کر دی گئی ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، حیات الدنیا، حیات زندگی کو کہتے ہیں، دنیا کی، تو مزین کر دی گئی ہے، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں دنیا کو، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین ان سے جو آمنوا ایمان لائے۔ دنیا اللہ نے فرمایا ہم نے مسخر کر دی ہے، ان کو دنیا کی بہت سی چیزیں دے دی گئی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے تو تمہارے پاس دولت زیادہ ہوگی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے یہ تو کافروں کے لیے مزین کر دی ہے تاکہ مزید یہ اس میں گھرتے چلے جائیں۔ زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی ہے الذین للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کفر کیا، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ویسخرون من الذین آمنوا، وہ مسخرہ یعنی تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں سے، والذین اور وہ جنہوں نے نتقوا تقوی کیا، فوقہم اوپر ہوں گے ان کے، فوقیت سے ہے، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو اللہ دنیا میں جس کو رزق دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ تو اللہ کی اپنی دین ہے، جس کو جتنا رزق چاہے دے دیتا ہے، اصل دار و مدار جو ہے وہ اعمال پر ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کان الناس امتا واحدہ، کانا تھے، الناس لوگ، امتا ایک امت، واحدہ ایک ہی، اللہ نے فرمایا لوگ تو ایک امت ہی تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے بھیجا ان میں سے نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والوں کو یعنی نبیوں کو ہی، ومنذرین اور ڈرانے والوں یعنی نبیوں کو ہی، نبی جو ہیں وہ جنتی خوشخبری اور جہنم سے ڈراتے ہیں، وانزل اور اس نے نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، ہر نبی کو کتاب دی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو تورات، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، داؤد علیہ السلام کو زبور، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک۔ تو اس سے پہلے تمام انبیاء جو رسول آئے ان پر صحیفے نازل ہوئے، تو وہ بھی ایک شکل تھی۔ تو اللہ نے فرمایا تو پھر ہم نے جب بھیجا نبیوں کو تو ان کو کتاب دی، بالحق کے ساتھ حق کے، لیحکما تاکہ حکم ہے فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین درمیان، الناس لوگوں کے، فی مختلفو اس میں جو مختلفو انہوں نے اختلاف کیا ہے، فی ہی جس میں، یعنی پھر ہم نے واضح نبی اور رسول بھیجا تاکہ جو آپس میں اختلاف میں پھنسے ہوئے تھے وہ ان کا اختلاف دور ہو جائے۔ وما اختلف فیہ اور نہیں مختلف اختلاف کیا فیہ اس میں، الا مگر الذین ان لوگوں نے اوتو دیے گئے تھے اسے،
من بعدی بعد اس کے ما جاءتہم البینات جو آ جائیں گی ان کے پاس بینات واضح نشانیاں بغیم بینہم بوجہ ضد کے بینہم آپس میں. اب اس آیت کی تفسیر کو سمجھیں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ شروع میں سارے انسان ہی ایک دین کے پیروکار تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب بھی نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں ان کا اختلاف تھا. اور افسوس کی بات اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی نے نہیں بلکہ خود انہوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آنے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال دے جو ان کو دی گئی تھی. پھر آگے اللہ نے فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا تو ہدایت دی اللہ نے الذین انہیں جو آمنوا ایمان لائے لما اختلفوا اس کی جو انہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں من الحق حق سے باذنی اپنے رب کے حکم سے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کیا مطلب؟ پوری آیت کا مطلب سمجھیے. یعنی پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی باتوں میں راہ راست تک پہنچا دیا جن کے اندر تڑپ تھی، تو جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر حق کا راہ راست دکھایا تو وہ مان گئے، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے. یہ اگلی آیت بہت دلچسپ ہے. آج کل جو ہے غزہ کے مسلمان تو وہ اسی کے مصداق میں آتے ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ام حسبتم، ام کا مطلب کیا؟ حسبتم حساب لگانے سے ہے، خیال کیا تم نے، حسبتم تم نے، ان کے تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے الجنہ جنت میں، ولما یاتیکم حالانکہ نہیں یاتیکم آئی تمہارے پاس، مثل الذین مثال ان کی جو خلو گزر چکے ہیں من قبل لیکم تم سے پہلے. کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ تم نے دیکھا نہیں تم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں کتنی آزمائش ہیں ان کے اوپر اللہ کی. کیا فرمایا؟ مستہم البأساء پہنچی ان پر بأساء سختیاں، والضراء اور مصیبتیں، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہنے پر مجبور ہو گئے الرسول رسول، اور والذین آمنوا اور وہ جو آمنوا ایمان لائے معه جو ساتھ تھے ان کے، کہنے لگے کب متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اس آیت کو آپ خود ریلیٹ کر لیں آج غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، تو اللہ اس ناپاک وجود جو اسرائیل ہے اس کو تباہ و برباد کرے اور اس کے جتنے بھی حامی ہیں ان کو نیست و نابود کرے. پھر اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کیا کچھ وہ خرچ کریں. یعنی رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ خرچ جو کرنا چاہیں وہ یہ ہے، کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے ما انفقتم جو خرچ کرو تم من خیر مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے بھی خرچ کرو، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے یعنی رشتہ دار قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتامہ یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کو بھی دو، وابن السبیل ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں، تو ان لوگوں پر آپ مال خرچ کرو جو مشکل میں ہوتے. پہلے زمانے میں تو لوگ مشکل سے سفر کیا کرتے تو ان کو ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی مسافر بیچارہ دور دراز سے کسی گاؤں کے علاقوں سے تجارت کرنے کی غرض سے آتا ہے تو آپ کے اگر قریب گھروں سے گزرے تو اس کو ضرور پانی کا یا کھانے کا بٹھا کر اس سے پوچھیں تو انشاءاللہ آپ بھی اللہ کی خوشنودی میں شامل ہو جائیں گے. پھر اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر اور جو کوئی تفعلوا تم کرو گے من خیر کوئی بھی نیکی، فإن اللہ بھی علیم تو بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا ہے جاننے والا ہے. اگلی آیت اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال، کتب یعنی لکھ دیا گیا، کتاب مکتوب سے ہے، لکھ دیا گیا علیکم القتال تم پر قتال کرنا، جنگ و جدال جنگ کرنا، وہو کرہ لکم اور وہ کراہت سے ہے ناپسندیدہ ہے لکم تمہارے لیے. اللہ نے فرمایا تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے تم پر اور وہ تمہیں ناپسندیدہ ہے. وعسى اور ہو سکتا ہے ان تکرہو جو تمہیں ناپسند ہو، تکرہو جسے تم کراہت محسوس کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو اور وہی چیز خیر بہتر ہو لکم تمہارے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم پر قتال جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے تم اس کو ناپسند کرو اس چیز کو،
اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور ہو سکتا ہے ان تحبوا کہ تم پسند کرو یعنی محبت کرو شیئن کسی چیز کے ساتھ، وہوا اور وہ شر بری ہو لکم تمہارے لیے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو اللہ چاہتا ہے اسی پر عمل کریں۔ ہو سکتا ہے جس کو تم بظاہر دیکھ رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ، کیا پتہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو، اور جس کو تم اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہے ہو کیا پتہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے جو بھی احکام قرآن، سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں تو ان پر جو کا تو عمل کریں۔ ہم یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ویسے ہے، اس میں اگر ہم جتنی بھی بات کریں گے اتنا ہم الجھیں گے اور اتنا ہم اپنے آپ کو خسارے کی طرف لے جائیں گے۔ بس قرآن میں بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم، علماء، مفتیان کرام اور اپنے قریبی جو اہل علم ہیں، مستند لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھیں اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کے پاس علم آ گیا ہے تو، کیونکہ اللہ نے جیسے فرمایا کہ جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا یقولون آمنا بھی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے ہیں، کل من عند ربنا، جو کچھ بھی ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پر جو کہ تو ایمان لے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔